बहुत शुक्रिया जी, आप बड़े आज एक शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के दिन की मुनासबत से, क्योंकि आज इंडिया ने कश्मीर को हड़प किया है, तो आज के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यौम स्याह मना रही है। अभी हमने एक झंडा लहराया है, स्याह झंडा, पार्टी ऑफिस के अंदर, और आज पूरे पंजाब पाकिस्तान के अंदर और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब के हर ज़िले हेड क्वार्टर पे आज प्रेस क्लब्स के बाहर, बाकी मेन जगहों के ऊपर हम इसको यौम स्याह को मना रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि कम अज़ कम यही है कि हम कम अज़ कम एहतजाज तो करें, यौम स्याह तो मनाएं। जो कुछ हुआ है कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ, मगर इस हुकूमत को ज़रा देख लें कि ये हुकूमत आज भी इसका नाम यौम स्याह की बजाय यौम इस्तेहसाल इसको कह रही है। ये सबसे कमजोर लफ्ज है। आप इस जुल्म के खिलाफ, इस बर्बरियत के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ कम अज कम यौम स्याह तो मनाते, या यौम मुत्तहिदा कश्मीर मनाते, या कोई और ऐसा लफ्ज देखते जिसके अंदर रेजिस्टेंस होती, जिसके अंदर मज़ामत होती। इस्तेसाल तो इस मुल्क के अंदर भी हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, किसानों का हो रहा है, मीडिया के वर्कर्स का हो रहा है, इस मुल्क के अंदर हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है, सारी दुनिया के अंदर हो रहा है। कश्मीरियों का इस्तेसाल तो 70 साल से हो रहा है, पहले आपने क्यों नहीं यौम इस्तेसाल मनाया? इनकी अजीबो गरीब सूरत हाल है जो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कि हमने कश्मीर, इंडिया को तन्हाई, आलमी तन्हाई में दाखिल कर दिया। ये कैसी आलमी तन्हाई है कि आपको ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर 17 मतलूबा वोट नहीं मिल सके कि आप कश्मीर का मसला। ये कैसी बात है कि इंडिया को तो दुनिया के अंदर इस काम करने के बाद मुंह छुपाते फिरना चाहिए था। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है, उसमें 192 में से 184 वोट ले गए, जो कि पहले कभी नहीं इतने वोट लिए उसने। ये कैसा ये यौम उनका तन्हाई का है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में नहीं गया था, इंडिया गया था। बहुत सारे लोगों को और इनके लोगों को ये भी नहीं पता। इंडिया केस लेके गया था कि चूंकि कश्मीर का जो राजा था उसने जाली या सही जो भी था वो इल्हाक किया था इंडिया के साथ। इंडिया गया था कि इसके मुताबिक चूंकि ये बाकी रियासतों के जैसा ये भी है, तो इसलिए कश्मीर का जो है इंडिया का हक है कश्मीर का। 1948 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक कन्वेंशन हुआ जिसके अंदर यह तय हुआ कि आइंदा किसी रियासत का हुक्मरान फैसला नहीं करेगा, बल्कि वहां के लोग फैसला करेंगे। तो उन्होंने किधर जाना है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ उस कन्वेंशन की बुनियाद पर कश्मीर के ऊपर मजबूत हो गया कि ये राय शुमारी कराएं आप कश्मीरियों के, कश्मीरी फैसला करेंगे कि उन्होंने किधर जाना। और कश्मीरियों ने आज भी फैसला करना है। हमने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कहा था कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए लड़ेंगे। अब ये फैसला कश्मीरियों ने करना है। और जो कश्मीरी नारा लगाते हैं वो अगर आप लगाना शुरू कर देंगे तो फिर आपके मौक़िफ़ में और इंडिया के मौक़िफ़ में क्या फ़र्क रह जाएगा? इसलिए हमें जो बिलावल साहब का नारा था कि हमारा नारा सब पे भारी, राय शुमारी, राय शुमारी, तो राय शुमारी में कश्मीरी फैसला करेंगे। लेकिन अगर आप 1000 साल से कैसी कमाल की लीडरशिप है। एक वो लीडरशिप थी जो कहती थी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए 1000 साल तक लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे उनके लिए। ये 1 मिनट की खामोशी पे आ गए, और 1 मिनट की खामोशी पे भी कुछ ना हुआ तो फिर क्या मुकम्मल खामोशी है? और अगर आप कोई ऐसी बात अमेरिका में जाकर तय करके आ गए हैं तो बताइए इस मुल्क के लोगों को। एक गाना रिलीज कर रहे हैं कि आप कश्मीरियों के जो जाने कुर्बान दे रहे हैं उनको गाने सुनाकर आप लोरियां दे रहे हैं। आपने कश्मीर हाईवे का नाम उठाकर श्रीनगर हाईवे रख दिया है।
کیا پاکستان کے اندر اور سڑکیں نہیں تھیں؟ آپ کشمیر کو ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھنے کی بجائے ایک بڑا ہم دیکھتے ہیں کشمیر کو مجموعی طور پر ایک کشمیر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. آپ اس کو اٹھا کر ایک محدود شہر تک لے کر آ رہے ہیں. کسی اور سڑک کا نام ہے، تھوڑی سڑکیں جو سری نگر کو جاتی ہیں، بے شمار سڑکیں جاتی ہیں جن کا منہ سری نگر کی طرف. آپ تو اپنی اکائیوں کا، آپ کے تو آوازیں آ رہی ہیں، آپ نے کسی دوسرے جو جس پہ غاصبانہ قبضہ ہو چکا ہے اس کے لیے کیا لڑنا ہے؟ آپ تو اپنے لوگوں کے لیے، آپ تو سندھ کی حکومت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. وہاں پہ کہہ رہے ہیں گورنر راج لگے. ایک مینڈیٹ جس پارٹی کے پاس ہے وہاں پہ وہ آپ کو برداشت نہیں. اگر کسی میں ہمت ہے تو لگا کر دکھائے گورنر راج. اگر وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سندھ کا چیف منسٹر ناکام ہو گیا، بزدار کامیاب ہو گیا، وسیم اکرم پلس کامیاب ہے. ذرا دیکھیے پنجاب کے اندر یہ ایک چھوٹی سی بارش آئی ہے، وہاں پہ تو 153 ملی میٹر بارش تھی، یہاں پہ تو 35-40 ملی میٹر بارش، آدھا لاہور ڈوب گیا. یہ ایک موریا دو موریا ہربنس پورا باغبان پورا سارے کا سارا ڈوب گیا. جہاں پہ زیادہ بارش ہوئی شمالی لاہور سارا کا سارا ڈوب گیا. تو یہاں پہ بھی فوج بلائیں گے کیا؟ کے پی کے اندر کیا ہو؟ یہ تو وسیم اکرم پلس ہے اور وہ بزدار پلس ہے کے پی کے والا. مطلب اس کی حالت ذرا دیکھ، وہاں پہ دیکھ لیں. آپ بتا دیں کوئی ایک ہسپتال بنایا ہو آپ نے؟ نام بتا دیں. ایک یونیورسٹی بنائی ہو کے پی؟ 7 سال تو آپ کو بھی ہو گئے. کیسز ہیں، آپ صرف اپوزیشن پہ حملے کر رہے ہیں. آپ کے کیسز ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. پہلے کیسز ابھی 17 کیسز کے پی کے ہیں. بی آر ٹی، سونامی ٹی، خیبر بینک، احتساب کمیشن، مالم جبا، اسٹوڈنٹس کا فیک اسٹوڈنٹس کا اندراج ہے، ہیلتھ کے اندر ہے. 17 کیسز ہیں. وزیر اعظم پہ ہیلی کاپٹر کا کیس ہے. آپ کے سابق پرائم چیف منسٹر پہ ہے، پرویز خٹک پہ نیب کا کیس ہے. موجودہ چیف منسٹر کے پی کے پہ ہے. یہ چینی کے اسکینڈل میں ہے. کسی ایک کے خلاف کوئی ایک انچ بات آگے بڑھنے کے لیے تیار اور نعرے یہ مار رہے. اس لیے ان کا دیکھنا پڑے گا کہ یہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس وقت. مودی نے تو کشمیر کو شامل کر لیا غیر آئینی طور پر، چونکہ شملہ معاہدہ کی بھی خلاف ورزی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی، سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بھی خلاف. شملہ معاہدہ میں لکھا ہوا ہے کہ یونیلیٹرلی کوئی ملک کوئی قدم نہیں اٹھائے گا اکیلے. اس نے وہ بھی اٹھا لیا. اس نے شامل کر لیا کشمیر کو اپنے اندر، اور آپ کاغذوں پہ شامل کر کے لوگوں کو دل بہلا رہے ہیں، نقشے بنا رہے ہیں. اور نقشے میں کیا نیا ہے؟ کشمیر کے نقشہ شامل کر کے اوپر پیڑ آپ نے لکھ دیا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، متنازع خطہ. تو یہ تو پہلے بھی پاکستان کے نقشے کے اندر موجود ہے. اس میں نیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی خاموشی سوالات جنم دے رہی ہے. مسٹر پرائم منسٹر، مسٹر سلیکٹڈ پرائم منسٹر، آپ کی خاموشی سوالات جنم دے رہی ہے. آپ کی ایک ٹویٹ اور ایک تقریر سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ بتائیں دنیا کے اندر کیا کیا آپ نے، عملی اقدامات کیا کیے. اگر کسی ملک کی شہر، اگر کشمیر شہر اگر پاکستان کی شہر کٹ جائے تو اس کے بعد اس وجود کو کم از کم تڑپنا تو چاہیے. اگر تڑپتا بھی نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر آپ کچھ کر کے آئیں تو بتائیں اس ملک کے لوگوں کو. آج ہم نے یوم سیاہ بنایا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، مودی نے جو کیا ہے، اور یہ احتجاج کرتے رہیں گے کیونکہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے. اور ایک بات، کشمیر کی تقسیم کا کوئی فارمولہ نہ پاکستانی قبول کریں گے، نہ کشمیری قبول کریں گے، بلکہ کشمیریوں کی آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں بھی قبول نہیں کریں گے. یہ ہے کشمیر. چونکہ کشمیر ایک پوری ایک اینٹی ہے، ایک خطہ ہے. کشمیری ایک قوم ہے. ان کو تقسیم کرنے کا کوئی
راستہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. سو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے آج یوم سیاہ منایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے اس موقف پہ کھڑی ہے, اس کو دہرا رہی ہے, اس کو اعادہ کر رہی ہے, اور ہم اس پہ بالکل کھڑے ہیں جم کے. بل کلنٹن سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مودی نے مجھے کہا ہے کہ میں اس میں میڈیشن کروں. کچھ لوگ اس طرف سوالات اٹھاتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور یہ جو کچھ ہوا ہے ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بات ہوئی تھی, تو اس کا مطلب میڈیشن کے بعد اس نے اگر ہڑپ کر لیا ہے کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے تو کیا مطلب یہ میڈیشن تھی, یہ ثالثی تھی. سو ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ کوئی کیا کون سی ثالثی کرے گا. ثالثی کا کیا ایشو ہے؟ آپ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیجیے. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, کوئی دوسرا وے نہیں ہے. کشمیری فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کدھر جانا. جسے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ جو اقوام متحدہ میں پینڈنگ مسئلہ پڑا ہوا ہے اور ہماری جو سفارتی جو دو کابشیں ہیں وہ کہاں پر پہنچی ہیں, اور جہاں تک بات ہے ان کی اپنا وفاقی حکومت کی اس کو کس طرح سے لیکن ایک وقت تھا کہ آپ کو کشمیر کے مسئلے کو دنیا کی میجورٹی جو تھی اکثریت وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. آج کیا حال ہے کہ ہمیں 17 ووٹ نہیں ملے کہ ہم کشمیریوں کے اوپر ہونے والا جو جبر ہے اس کا کیس لے کر ہیومن رائٹس کا ایشو ہی لے کر چلے جائیں. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انڈیا کو شکست ہوئی تھی. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو نان پرماننٹ سیٹ تھی, پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوا تھا اور کئی بار ووٹنگ ہوئی تھی. الٹیمیٹلی انڈیا نے شکست تسلیم کی. آج کیا حال ہے؟ سو اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو جیسے دنیا کے اندر کم از کم یہ چاہیے تھا کہ یہ کم از کم وفد تو بھیجتے, ہر کیپٹل کے اندر ہٹ کرتے جاتے, اپنا مقدمہ تو پیش کرتے. یہ تو اپنا کیس بھی نہ عالمی فورم پہ پیش کر سکے ہیں, نہ صرف یہ آر ایس ایس کا نظریہ جو ہے ہٹلر کا نظریہ, یہ کس کو نہیں پتا. یہ بچوں کو پتا, آج گوگل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کیا بتا رہے ہیں. بہت شکریہ. صاحب ایک آخری سوال کہ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پر اسٹینڈ کر رہی ہے؟ کیونکہ کشمیر کے حوالے سے نہ صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ بینظیر بھٹو, اس کے بعد صدر زرداری بھی قبضے کرتے ہیں. نہیں دیکھیے, ہم کشمیر جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کہا کہ جو بنیادی موقف ہے پاکستان کا یونائٹڈ نیشن کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کھڑی. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے تو بہت کام کیا اس پہ. انہوں نے کہا کہ میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, لیکن کشمیر کے مسئلے پر تو میں نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے جو پاکستان کا بہت بنیادی موقف ہے اس سے ہم ہٹنے نہیں دیں گے. حکومت کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے, اس سے خطرناک نتائج نکل. اب ان حالات میں وے آؤٹ کیا ہے اس کا؟ کشمیر کے مسئلے کا حل کیا, کس سے اس کو ہائی لائٹ کیا؟ اس کو تو زیادہ, اس پہ تو زیادہ چاہیے تھا. جب قبضہ کیا تھا تو آپ کو زیادہ ہٹ کرتے دنیا کو, اور جا کر کہتے کہ اس نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہے. کشمیر کے لوگوں کی رائے پوچھیے, جو اس نے کشمیر ہڑپ کیا ہے وہاں پہ ہی ریفرینڈم کروا دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ نقشہ کا جو ایشو ہے اس پر اپوزیشن کو اعتماد بھی دیا گیا, دکھایا گیا, تو وہاں پر کیوں نہیں آبجیکٹ نہیں کیا ہے, لیکن نقشے سے کیا ہے مطلب؟ آپ کیا نقشے سے کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی یہی نقشہ, پہلے بھی اس پہ یہی لکھا ہوا تھا ڈسپیوٹ, چونکہ یہ اس پہ کوئی ڈفرنس نہیں تھا پہلے والے نقشے پہ اور اب والے نقشے پہ, تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو اس میں کیا ایسا, نقشے میں کون سا ایسا اسٹیپ آپ نے کرنا کہ آپ نقشے کو کچھ کی پروجیکشن کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر ڈیورنٹ لائن بھی اس میں, ڈیورنٹ لائن پہ بھی زور دینے کی ڈیورنٹ لائن دوسری طرف ہے, اسی کو بھی اس کا اور ایشو ہے. کشمیر کا دیکھیے, کشمیر کی جو سیز فائر لائن ہے یہ اس کا اور ایشو ہے. آپ دونوں کو بالکل نہیں ملا سکتے, دونوں علیحدہ علیحدہ کیس ہیں اور آپ کو علیحدہ علیحدہ دیکھنے پڑیں گے. جو سب اس کا کوئی سفارتی حوالے سے اور آئینی اور قانونی حوالے سے کوئی امپیکٹ ہوگا یہ نقشے کا؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. آپ یو این میں لے کر جا رہے ہیں, یو این اس کو ایکسیپٹ کر لے گی. سوال یہ ہے کہ آپ, یہ پہلے بھی یہی تھا پاکستان کا, آپ نکال کر دیکھیں نا, کتابوں میں نکال کر دیکھیں. میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ کشمیر پاکستان کے حصے کے اندر ہوتا ہے, اوپر لکھا ہوتا ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کشمیر, یونائٹڈ کشمیر کا نقشہ. اس میں تو جوناگڑھ بھی
श्रीनगर भी शामिल कर नहीं, वो वैसे तो हैदराबाद भी था, सारी चीज़ें थी, लेकिन अब जो कश्मीर है। जो साहब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जब अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया तो हम ये मसला कश्मीर हल होगा, इस हवाले से क्या आप याददाश्त कराएंगे प्राइम मिनिस्टर? देखिए ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी जमात ने मोदी को नहीं समझा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से कहा था, मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी पे भी हम मोतरस थे, तनकीद की थी और कहा था कि आपकी पॉलिसी मोदी के लिहाज से गलत है। मोदी इंडिया नहीं है, आपको इंडिया और मोदी के अंदर फर्क करना पड़ेगा। मोदी इंडिया का ज़ियाउल-हक साबित होगा, ये देख लीजिए आने वाले वक्तों के। जो ज़ियाउल-हक बीज बोकर गया है उससे आज भी हम उससे नबूर्द आजमा है। ये फ़िरका वारियत, ये मजहबी फ़िरका वारियत से लेकर जितनी चीज़ें वही वो कर रहा है उधर। सो वहाँ पे जो सेम वॉइसेस हैं, वहाँ पे कश्मीर के लिए आवाज़ें उठती हैं, इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। आप क्या उनको भी वैसे ट्रीट करेंगे जैसे इंडिया मोदी को ट्रीट करेंगे? फिर इसका वीएन, अगर लीडरशिप का वीएन ये हो तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लीडरशिप ये कहे कि मोदी जीतेगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा, तो उसने फिर अगर हल कर दिया है तो आपका ये वीएन था। सबसे पहले तो लीडरशिप का वीएन होता है, प्लानिंग, पॉलिसी, स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में आती है। तो अगर कश्मीर पे ये वीएन है, जो नेशनली सफारती पॉलिसी पे ये वीएन है, तो बाकियों पे आप अंदाजा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।